السلام علیکم دوستوں۔ تو آج کی یہ خاص ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے ایک بھائی سیف علی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے بھائی سیف علی کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان پر اپنا خاص فضل عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے بھائی سیف علی کی ہر جائز دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اگر ان کی محبت ان کے حق میں بہتر ہے تو اسے ان کے نصیب میں خیر و برکت کے ساتھ لکھ دے، ان کے نکاح کے تمام اسباب آسان فرما اور جلد انہیں پاکیزہ بابرکت اور خوشحال ازدواجی زندگی عطا فرما۔ یا رب، اگر اس میں خیر نہیں تو اپنی رحمت سے اسے ان کے لیے خیر بنا کر عطا فرما، اور اگر اس میں بھی مصلحت نہ ہو تو اس سے کہیں بہتر عطا فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے، اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی آتی چلی جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ سچ کہوں تو اس ٹائم ہم مانگنا بھول جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تکلیف آتے ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ کیا اللہ پر توکل رکھا؟ کیا اس پر بھروسہ کیا؟ کیا اپنے آپ سے کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے؟ کیا اپنے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا؟ کبھی کبھار ایسے مشکل دن آتے ہیں کہ انسان کو سارے دروازے بند دکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی پریشانی کو حل کر سکے، اور ایسے وقت آپ کا خیال جاتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ تو ہے نا، میں اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا تھا، میں اللہ سے سوال کیوں نہیں کر رہا تھا، میں نے سب سے پہلے اللہ سے کیوں نہیں مانگا۔ پھر انسان اپنے آپ کو کوستا ہے۔ حال ہی میں میری زندگی میں بھی کچھ ایسی پریشانی آئی جو میں اس وقت اس پلیٹ فارم پر شیئر نہیں کر سکتی، لیکن آج ہی میں نے سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو مانگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو میں پیچھے ہی نہیں پڑی۔ جب انسان کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم جنت میں نہیں رہتے، ہماری زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گی یا پریشانیاں نہیں آئیں گی یا دکھ نہیں ملیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، دکھ بھی ملیں گے، اور کبھی کبھار تو ایسا وقت آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک تکلیف آتی چلی جاتی ہے اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بہت لیٹ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، میں اللہ کی طرف پلٹا ہی نہیں، ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ، میں اس تکلیف سے تھک گیا ہوں، یا اللہ میں اس تکلیف سے تھک گیا ہوں، میں اس پریشانی سے تھک گیا ہوں، اب اس پریشانی کو دور کر دیجئے، یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔ تکلیفیں تو نبیوں کی میراث ہیں، تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے تھے۔ جس قدر آپ کو زندگی میں تکلیفیں مل رہی ہیں، اتنے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ پر اس طرح توکل رکھے جیسے کہ پرندے رکھتے ہیں تو پرندوں ہی کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرے گا کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس بھرے پیٹ اپنے گھروں کو اور اپنے گھونسلوں کو آتے ہیں۔ چاہے معاملہ رشتے کا ہو، جابز کا ہو، بزنس کا ہو، ہمیں ٹینشن ہر وقت رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ مجھ سے پوچھیں تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ فرشتے نے کہا، نہیں، میں تو خود آیا ہوں، مجھے اللہ نے نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ چلے جائیں، مجھے تو صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب یہ بات بتاتے ہوئے بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن خود کو اس جگہ امیجن کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر آنے لگے تو بیوی ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بیوی ہاجرہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس پھر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے جب آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی آ پڑتی تھی۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ جب آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کو کیوریوسٹی ہو رہی ہوتی ہے، انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں میں پاس ہوگا بھی کہ نہیں، رشتے کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے آپ صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعا، آپ کی خواہش، آپ کی حاجت کو قبول کر لیں گے۔ نہ صرف قبول کریں گے بلکہ آپ کے دل کو سکون بھی عطا کریں گے۔ آپ کا دل جو بے قرار ہے، آپ کا دل جو اضطرابی کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون کر دیں گے انشاءاللہ۔